بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور عزیزوں، لیلۃ القدر یہ ایسی رات ہے کہ امت محمدیہ میں سے جو بھی شخص اس رات میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر ہماری دعاؤں پر اللہ کے نورانی فرشتے دعا کہتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کا کیا کہنا؟ اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ۔ تو ہماری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ ان دنوں میں روزے رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جائیں گے، باب الریان میں سے انہیں گزارا جائے گا تو فرشتے انہیں کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ یہ وہ روزے دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے پیاسے رہے تو پروردگار نے انہیں خوشخبریاں دیں گے، تو پروردگار انہیں خوشخبریاں دیں گے۔ فرشتے کہیں گے او اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب دل تو چاہتا ہے کہ ہر بندہ کا کہ لیلۃ القدر میں مجھے عبادت کی سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، وہ رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے کہ ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔ تنزل الملائکہ، فرشتے ملائکہ نازل کب ہوتے ہیں؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ وہ ملتا ہے، ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ بڑا مزے کا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی لیکن دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی۔ جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو وہ چھپا دیتی ہے، مگر کچھ ڈائریکشن بھی دیتی ہے، دل میں ہوتا ہے کہ مجھے اس کو محروم تو نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر کوشش کرے گا تو اسے مل جائے گا، تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارہ سے بتا بھی دیتی ہے۔ یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف چھپا بھی دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، راتوں کو جاگو، مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے۔ یہ ہے اوپن سیکرٹ پروردگار کا، کہنے کا تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو حتی مطلع الفجر،
وہ برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ وہ کس رات میں کس وقت شروع ہوں گی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہے گی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے، اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں، کھانے پینے میں استعمال کر لیں، اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اور دعا مانگنے میں لگا دیں، جب بھی وہ رمضان کی آخری رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں طلوع فجر تک رہتی ہے، جو آخری وقت ختم ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا اس وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 3 دن میں جو عبادت مرد و عورت کر لیں گے، اس کو لیلۃ المبارکہ کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کا اجر نصیب ہو جائے گا۔